اسلام میں جاندار کی تصویر بنانا بالکل حرام ہے، کیونکہ جس طرح سے لوگ ماضی میں اپنے بزرگوں کی مورتی بنا کر پوجتے تھے تو اسی طرح سے ان کی تصاویر بنا کر بھی ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے تصویر بنانے پر بھی پابندی لگا دی اور اسے حرام قرار دیا۔ لیکن آج کے زمانے میں تصاویر الگ الگ مقاصد کے لیے اور الگ الگ فارمیٹ میں بنائی جاتی ہے، تو کیا اب ہر قسم کی تصویر کو حرام کہہ دیا جائے یا کچھ صورت حلال بھی ہے؟ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے دو فارمیٹ میں تصویریں موجود ہیں، فزیکل فارم اور ڈیجیٹل فارم۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فزیکل فارم کی۔ تو فزیکل فارمیٹ میں تصویر بنانا بالکل حرام ہے۔ ہاں، جہاں پر کوئی واقعی شدید ضرورت ہو کہ تصویر بنائے بغیر وہ کام حاصل نہ ہو سکتا ہو تو وہاں پر شریعت میں تصویر بنانے کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ ضرورت اصلی ہو، کوئی جعلی ضرورت نہ ہو۔ لیکن اصل بحث جو ہے وہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بنانا یہ جائز ہے یا حرام ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر ہے بھی یا نہیں۔ تصویر کی علماء کرام نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں، مگر سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ تصویر وہ چیز ہے جو کسی دوسری چیز کی، چاہے وہ جاندار ہو غیر جاندار ہو، اس کی شباہت کو ظاہر کرے، اس کی ریزمبلنس کو ظاہر کرے، چاہے وہ پتھر پر بنائی گئی ہو یا کسی کینوس پر یا کسی موبائل کی اسکرین پر۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ڈیجیٹل تصویر تو ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کیا وہی تصویر ہے جس کے بنانے والے کے بارے میں یہ وعید آئی ہے کہ اس کو جہنم میں سب سے سخت عذاب دیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہمیں ان ابحاث کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل تصویر ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کو تصویر نہیں مانتے، کہ ڈیجیٹل تصویر صرف ایک عکس ہے، جیسے کسی آئینے پر یا پانی پر کسی انسان کا عکس بنتا ہے اور آئینے پر جو عکس بنتا ہے ہم اسے تصویر نہیں کہتے، لہٰذا اسکرین پر جو انسان کا عکس بنا ہے وہ بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ یہ بات بالکل ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ جو آپ کا عکس پانی پر یا کسی آئینے پر بنتا ہے وہ کہیں محفوظ نہیں ہوتا، اور جو فون کی اسکرین پر آپ کی تصویر بن کر آئی ہے وہ آپ کے میموری میں سیو ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ تو اسکرین پر بنی ہوئی تصویر کو کسی آئینے پر یا پانی پر اترنے والے عکس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اسکرین کچھ نہیں ہے، بس ہزاروں پکسلز کا مجموعہ ہے، اور ایک پکسل بس ایک RGB سے بنا ہوا مائکرو بلب ہے جو الگ الگ رنگوں میں جل سکتا ہے، اور جب ہزاروں پکسلز مل کر الگ الگ اور ایک جیسے رنگوں کے ساتھ جل کر جمع ہوتے ہیں تو ہمیں اسکرین پر ایک تصویر نظر آتی ہے۔ ہماری آنکھیں ان پکسلز کو نہیں دیکھ پاتی تو ہمیں وہ ایک عام سی تصویر نظر آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ڈیجیٹل تصویر کچھ نہیں، بس بنچ آف پکسلز سے بنا ہوا ایک مجموعہ ہے جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، در حقیقت وہ کوئی تصویر نہیں ہے۔ تو مجھے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب آپ اسے تصویر نہیں کہتے تو جو کینوس پر تصویر بنائی جاتی ہے وہ بھی تو رنگوں کے ذرات سے مل کر بنتی ہے جن کو انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر در حقیقت وہ باریک باریک ذرات ہوتے ہیں جو ایک ساتھ مل کر ہمیں کینوس پر ایک تصویر نظر آتی ہے۔ جب آپ اس کو تصویر ماننے سے ہی انکار کر دیں گے تو آپ کو پھر اس کو بھی تصویر ماننے سے انکار کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب آ جائیے اس سوال پر کہ اسکرین پر جو تصویر ہے کیا اس پر بھی وہی وعید ہے جو ایک کسی پتھر پر یا کسی کینوس پر بنائی ہوئی تصویر پر ہوتا ہے، کسی پیپر پر بنائی ہوئی تصویر پر ہوتا ہے؟ ضرورت کی صورت علیحدہ ہے، اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے کہ ضرورت کے موقع پر جب فزیکل فارم میں تصویر بنانا جائز ہے تو ڈیجیٹل فارمیٹ میں تصویر بنانا تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، کیونکہ وعید کا تعلق تصویر کے نتیجے سے ہے، نہ کہ بنانے کے طریقے سے۔ جب نتیجہ ایک ہے، یعنی تصویر وجود میں آ رہی ہے، چاہے وہ فزیکل فارمیٹ میں بنائی جائے یا ڈیجیٹل فارمیٹ میں، تو وہ بھی حرام ہی ہوں گی، دونوں کا حکم ایک جیسا ہوگا۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر پر وہ وعید لاگو نہیں ہوتی جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر پر ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مصور، یعنی وہ شخص جو خود اپنی طرف سے کوئی صورت بناتا ہو، اور حدیث میں وعید کی اصل علت یہ بیان ہوئی ہے کہ مصور اللہ کی تخلیق کی نقل اتارتا ہے، یعنی وہ خود سے کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کیمرہ استعمال کرنے والا نہ خود کچھ بناتا ہے اور نہ کچھ تراشتا ہے، وہ محض اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا عکس قید کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے، علت پائی جائیں گی تو حکم پایا جائے گا، اور علت نہیں پائی جائیں گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اور یہاں پر چونکہ علت نہیں پائی جا رہی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔
بعض علماء یہ کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر کا حکم اس کے مقصد اور استعمال پر منحصر ہے۔ اگر مقصد جائز ہے تو حکم بھی جائز ہے، اور اگر مقصد ناجائز ہے تو حکم بھی ناجائز ہوگا۔ اور رہی بات ویڈیوز کی، تو ویڈیو کا حکم بھی تصویر کے حکم کی طرح ہے۔ دراصل ویڈیو تیزی سے چلنے والے تصاویر کا ہی نام ہے، تو جو بحث ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں ہے وہی بحث ویڈیو کے بارے میں بھی ہوں گی۔